سکون کے ساتھ پڑھ لیا کیجیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر یہ کوئی دیوان حافظ یا دیوان غالب نہیں ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ جس کے جو جی میں آئے اس کا مطلب بیان کرے۔ فرمایا یہ کلام بھی ہمارا ہے، اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ تو پھر بیان کس پر آئے گا؟ جس پر کلام آیا۔ آج بہت سے فتنوں کی جڑ یہ ہے کہ کوئی اسکالر، کوئی متجدد اٹھ کر کہتا ہے کہ میرے خیال میں تو اس کے معنی یہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا کسی کا خیال نہیں چلے گا۔ یہ کلام لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو کلام بھی اللہ کی طرف سے، بیان بھی اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تو پھر کس پر آئے گا بیان؟ جس پر قرآن آیا ہے۔ تو پہلی تو بنیادی بات یہ سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وانا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو قرآن اگر الفاظ ہیں تو نبی کا فرمان اس کی تفسیر ہے۔ قرآن ساکت ہے، جب میرے آقا بولتے ہیں تو قرآن ناطق ہو جاتا ہے۔ جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بزم میں، رزم میں، تو قرآن آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ لازم و ملزوم ہیں۔ پھر یہ فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زین القرآن باصواتکم وحسن القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن میں زینت پیدا کرو، اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو۔ حضرت طلق سے پوچھا گیا کہ یہ جو تاجدار کائنات فرماتے ہیں اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ جو لمبی سانس لے کر ایک یا دو سورتیں ملا کر پڑھ لے تو حسن ہو گیا۔ فرمایا الذی یقرأ وَأُرِيدَ يَخْشَى اللَّهِ، جب وہ پڑھے تو لگے کہ اس کے دل میں خشیت الہی ہے۔ یہ آرٹ نہیں ہے جس کو بنا دیا گیا ہے۔ پہلے نعت خواں ایکو کے بغیر نہیں پڑھتے تھے، اب وہ قاری نہیں پڑھتے۔ تو یہ قرآن تو اندر اترنا چاہیے۔
ابھی ایکو ہوتا ہے نا کہ ایک پڑھتے ہیں اس آواز کو پیچھے ایکو میں دہراتے ہیں، پلے کسی کے پڑھے یا نہ پڑھے میوزک ہونا چاہیے. یہ کہاں سے ہے؟ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان کو تقویت ملتی ہے اور توانائی ملتی ہے. فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. اللہ فرماتا ہے کہ جن کے دل میں خشیت الہی ہے، تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم قلوبہم وجلودہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں جلدیں اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتی ہیں. ورنہ یہی گوشت کے دل ہیں. فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً، یہ پتھر کی مانند ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو قرآن سن کر دل کو کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. کیونکہ جب نرم زمین پر، چٹان پر جب بارش برستی ہے تو بہہ کر چلی جاتی ہے. پتھر پر کبھی چٹان پر ٹھہرا ہوا پانی دیکھا ہے؟ کبھی پتھر نے پانی جذب کیا ہے؟ تو پانی کو نرم زمین جذب کرتی ہے. اور جب نرم زمین پانی کو جذب کرتی ہے تو سبزہ اگتا ہے، باغ و بہار ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کی زمین نرم ہو جائے اور اس پر قرآن کے انوار کی بارش برسے تو پھر اعمال کا سبزہ ہونا چاہیے نا. تو ہم میں تبدیلی آتی ہے، انقلاب آتا ہے. اس قرآن میں تو وہ تاثیر تھی کہ حضرت فاروق اعظم حضور کی عداوت میں نکلتے ہیں. راستے میں کوئی ملتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی کدھر جا رہے ہوں؟ تو کہتے ہیں میں تو اس سلسلے کو ختم کرنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں پہلے اپنے بھائی اور بہنوئی کی خبر تو لو. وہاں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے تلاوت کی آواز آتی ہے. ان کو مارتے پیٹتے ہیں، اس سے بعد آ جاؤ. بہن کہتی ہے عمر بھائی جان اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، آپ کی مرضی جو کر لیں. انہوں نے کہا پھر سناؤ. سنایا تو عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا.
وہاں سے سیدھے بارگاہ مصطفی میں گئے. تو ہم آپ بھی سنتے ہیں انقلاب آتا ہے.